إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، ایک مسلمان کی سعادت، اس کی کامیابی، اس کی نجات اس میں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے دین کو گہرائی کے ساتھ سیکھے، وہ اسلامی عقیدے کو سیکھے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ دین کے احکام، طہارت، نماز، عبادات، حلال و حرام اور اسی طرح سے اخلاق و آداب، ان تمام چیزوں کو سیکھے دلائل کے ساتھ، اور پھر اپنی زندگی کو اس علم کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اس کی نگاہ اس چیز پر ہو کہ اللہ کا دین وہ صحیح طور پر سمجھ پائے، اس کی اپنی زندگی میں اللہ کا دین آئے۔ انسان کی سب سے بڑی فکر یہ ہونا چاہیے کہ اس کی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دین آئے، وہ اللہ کے دین کو صحیح طور سے سمجھ پائے، اس کا عقیدہ صحیح ہو، اس کے اعمال صحیح ہو، اس کے اخلاق صحیح ہو۔ لیکن اس کے برعکس گمراہی یہ ہے کہ ایک انسان قرآن و سنت کے علم سے دور جائے یا سطحی طور پر قرآن و سنت کا علم حاصل کرے اور ادھورے علم کی بنیاد پر وہ گفتگو کرنے لگے، لوگوں کو دین کی دعوت دینے لگے، بلکہ لوگوں کے ساتھ حجت بازی کرنے لگے، وہ لوگوں پر غالب آنے کی کوشش کرے، وہ لوگوں سے جیتنے کی کوشش کرے، مقصد اللہ کے دین پر چلنا اور دوسروں کو اس کی طرف بلانا نہ ہو، بلکہ مقصد دوسروں کو ہرا کے ان پر غالب آنا ہو۔ یہ نفس کی بیماری ہے اور یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ سلف کا منہج کیا ہے؟ سلف کا منہج قرآن و سنت کا علم گہرائی کے ساتھ حاصل کرنا، اس میں تفقہ پیدا کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، اس کی دوسروں کو دعوت دینا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف حجت بازی، مناظرہ، جدل اور دین کے اندر ایسی باریک بحثیں جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے، نہ جس سے انسان کی دنیا اور آخرت بنتی ہے، ایسے علم میں مشغول ہونا اور اپنی دینداری کو بگاڑنا، یہ گمراہی ہے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ لہٰذا آج اسی نقطے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس سلسلے کے تحت جس میں ہم سلف کے منہج کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سلف کے منہج کے خلاف جو چیزیں ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ دین کے علم میں گہرائی پیدا کرنے کی بجائے ایک انسان علم کلام، حجت بازی، بحث، جدل، مناظروں میں مشغول ہو جائے تو اس کے دین کو نقصان ہوتا ہے، اس کے ایمان کو بھی نقصان ہوتا ہے، اس کے اخلاق کو بھی نقصان ہوتا ہے، اس کی عملی زندگی بھی اس سے بگڑتی ہے۔ اس تعلق سے دلائل اور سلف کے اقوال ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔
शेख मोहम्मद इब्न उमर बाज़मूल हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं, लैसा मिन मनहज सलफ़ी अद्दुख़ूल फ़िल कलाम वल जिदाल वल मुनाज़रात बल यस्तफ़रिग़ून वुसअहुम फ़ित तफ़क़्क़ुहि फ़िल किताबि वस्सुन्नति वल अमलि बिहिमा वद्दअवति इलैहिमा। फरमाते हैं कि इल्म कलाम, जिदाल और मुनाज़रों में मशगूल होना सलफ़ का मनहज नहीं है, बल्कि सलफ़ अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी सलाहियत, अपनी जितनी कुदरत है, इसको किताब और सुन्नत को गहराई से समझने और इन दोनों पर अमल करने और इन दोनों की तरफ दावत देने में सर्फ करते थे। इल्म कलाम क्या है? अल्लाह के बारे में या इसी तरह से आखिरत के बारे में बारीक बहसों के ज़रिए से बाल की खाल जो है निकालने की कोशिश करना। इल्म कलाम में अल्लाह की सिफ़ात के ताल्लुक़ से ऐसी बहसें होती हैं जिससे इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। अल्लाह ताला के बारे में ऐसी बहसें करना, अल्लाह ताला कैसा है मसलन, इस बहस का अल्लाह ताला ने हमको हुक्म दिया नहीं। अल्लाह ताला सुनता है तो कैसे सुनता है, अल्लाह ताला देखता है तो कैसे देखता है, अल्लाह ताला कलाम करता है तो उसमें आवाज़ है या नहीं है। इस तरह की बहुत सारी बहसें निकाल कर लोगों के दिलों में कुरान और सुन्नत की बातों के ताल्लुक़ से शक पैदा करना और उसका जवाब देने की कोशिश करना, ये इस्लाम में नहीं है। सहाबा ने इस तरह के सवालात पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं किए, इस पर आपस में बैठकर उन्होंने बहसें नहीं की। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ। अब एक इंसान इस बारे में बहस करे कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी हुआ तो इससे पहले वो कहाँ था? फिर अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी हुआ तो क्या उससे ऊपर भी कुछ है? या अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी हुआ तो कैसे मुस्तवी हुआ? फिर इस्तिवा की तफसील के अंदर बारीकियां निकालने लगे। सलफ़ ऐसा नहीं करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से कभी नहीं पूछा कि अल्लाह ताला रहमान अर्श पर कैसे मुस्तवी हुआ। सहाबा ने न आपस में इस पर बहस की, न अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह ताला अर्श पर है तो कैसे, और न आपके सहाबा के बाद में जो अइम्मा अहले इल्म ताबईन और तबुल अत्बा है उन्होंने भी कभी इस पर बहस नहीं की। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी गया और कहा कि ये जो कुरान में आयत है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ, तो ये कैसे मुस्तवी हुआ, कैफ इस्तवा? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सर झुकाया और उनकी पेशानी पर पसीना आ गया। काफ़ी देर सर झुकाए रहे, उसके बाद सर उठाया और उसके बाद उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा, अल इस्तिवाउ मालूम वल कैफ मजहूल वल ईमानु बिही वाजिब वस्सुआलु अन्हु बिदअह वमा अराका इल्ला अन मुब्तदिअन। कि इस्तिवा मालूम है, कुरान में उसका जिक्र है, हदीस में उसका जिक्र है, लेकिन उसकी कैफियत हम नहीं जानते। उसकी कैफियत के बारे में हम ला इल्म हैं। अल्लाह ने नहीं बताया, रसूल ने नहीं बताया। उस पर ईमान लाना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बारे में जब अल्लाह ने बतलाया तो उसको मानना पड़ेगा। लेकिन इसके बारे में खोद कुरेद करना, उसके बारे में बारीकियां तलाश करना, ये बिदात है। और मैं देख रहा हूं कि तुम एक बिदाती हो। इससे बात मालूम होती है कि अकायद के सिलसिले में बेजा बहसें सलफ़ पसंद नहीं करते थे, इसलिए कि दीन के मामले में असल तस्लीम है। अल्लाह ने बताया, हमने माना, रसूल ने बतला दिया, हमने तस्लीम कर लिया।
کوئی بات ایسی واقعی ہے جس کی وضاحت کی ضرورت ہو، آدمی اس کی تفصیل پوچھے، لیکن جو چیز غیبیات سے متعلق ہیں اور ان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتلایا ہے، آدمی بیجا اس کے اوپر بحث کرے، ایسی بحث جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اور ایسی بحث جس میں مزید شک اور انکار کے دروازے کھلتے ہوں، یہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا علم کلام یہ ایک مذموم علم ہے، یہ ایک برا علم ہے، سلف نے اس سے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح سے کبھی عقیدے کے باب میں بحثیں ہوتی ہیں، کبھی فقہ کے باب میں ہوتی ہیں، ایسی بحثیں کہ جن کا واقعی عمل سے تعلق نہ ہو، وہ بس گفتگو کی حد تک بحث ہو۔ بعض اوقات انسان فقہی مسائل کے اندر بحث کرتا ہے، ایسے مسائل پر گفتگو کرنا جو عموماً پیش نہیں آتے ہیں، اور ایسے مسائل پر گفتگو کر کے کبھی آپس میں بے جا حجت بازی کرنا اور کبھی کسی عالم سے اس پر بحث کرنا، ایسے مسائل جو عموماً پیش نہیں آتے۔ لہٰذا دین کے معاملے میں مزاج حجت والا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کا مزاج ہی ایسا بن جاتا ہے، آپ کوئی بھی بات کہو وہ اس کی الٹی بات کہہ کے آپ کے ساتھ حجت کریں گے۔ دین میں یہ چیز مذموم ہے، بری ہے۔ مزاج انسان کا ہونا چاہیے کہ وہ اہل علم سے علم حاصل کریں، اس کے مطابق عمل کریں، عقیدے کا علم حاصل کریں، اس پر یقین کریں، عمل کا علم حاصل کریں، اس کے مطابق عمل کریں، اس کی ساری توجہ اپنے ایمان کی تقویت، اپنے اعمال کی اصلاح ہونی چاہیے، اور جو اس نے سیکھا ہے اپنے گھر والوں کو سکھائے، جو متعلقین ہیں ان کو سکھائے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے ساتھ میں حجت بازی کرے۔ کبھی عقیدے میں حجت بازی غیر مسلموں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک آدمی ان کی کتابیں پڑھے اور ان میں سے تلاش کرنے کی کوشش کرے اور کچھ باتیں غلطیاں ڈھونڈے اور پھر ان سے حجت کریں، ان پر غالب آنے کی کوشش کریں۔ یہ ساری چیزیں، اور قرآن و سنت کا علم اس کے پاس نہ ہو، نہ اس کے پاس قرآن کا علم ہو، نہ حدیث کا علم ہو، لیکن اس کو گیتا، بائبل، رامائن اور ویداز اور اسی طرح سے دوسری کتابوں کا علم ہو، وہ ان کی باریکیاں تلاش کریں تاکہ ان سے حجت کریں۔ کوئی بھی غیر مسلم ملا، بتاؤ اسلام کے بارے میں تم کو کیا شک ہے؟ وہ کہے مجھ کو یہ شک ہے، پھر اس کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات وہ ایک ایسا سوال پوچھتا ہے جو اس کے دائرے سے باہر ہوتا ہے، اس کے دل میں بھی بعض اوقات اس کی وجہ سے شک کا بیج بو دیا جاتا ہے۔ کبھی انکار حدیث تک وہ چلا جاتا ہے، کبھی نبوت کے بارے میں غلط عقیدہ، کبھی اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ ہے۔ پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ اب کوئی آدمی کہے کہ کیا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ ہاں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، یا کہیں اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں جو نہیں کر سکتا ہے۔ سب کچھ کر سکتا ہے میں اگر وہ غلط سوال کچھ پوچھ لے، اب جواب دینا مشکل۔ کوئی ایسی چیز پوچھ لیں جو اللہ کی ذات میں عیب والی ہو۔ کیا اللہ نعوذ باللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فلاں چیز کر سکتا ہے؟ اب اس کے پاس علم نہیں ہے، اس نے علماء سے عقیدے کو نہیں سیکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز نہیں کرتا ہے جو اللہ کی شان کے خلاف ہو۔ بس ہمارا جواب یہ ہے، اس کے آگے ہم نہیں بولتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ پر حق بات کے سوا کچھ مت کہو۔ لہٰذا علم کی کمی کے بعد، علم کی کمی کے ساتھ ایک انسان جب بحث مباحثے کے میدان میں جاتا ہے تو مجروح ہو کر لوٹتا ہے، زخمی ہو کر لوٹتا ہے۔ اب اس کا ایمان ویسا نہیں ہوتا ہے جیسے پہلے تھا، اب اس کے ایمان میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، شک شبہ پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اہل باطل سے جب آپ حجت کرو گے وہ آزاد ہیں، وہ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، کبھی صحابہ کے بارے میں، کبھی قرآن کے بارے میں ایسی بے حیائی کی بات کریں گے جو بے لگام ہو، اور آپ کے دل میں اس سے قرآن کا، اللہ کا، رسول کا مقام، اس میں کچھ تزلزل پیدا ہو جائے گا، جو آپ سننا بھی پسند نہیں کرتے، بولنا کبھی پسند نہیں کرتے۔ وہ چیز آپ جب بار بار کسی کی زبان سے سنیں گے
اس کے اثرات آپ پر پڑیں گے۔ لہذا سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ بے جا حجت بازی میں پڑھیں اور بنیادی علوم سے پہلے بعض بے جا باریکیوں میں اپنے آپ کو لے جائیں اور حجت بازی کے میدان میں قدم رکھیں۔ یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ محترم کہتے ہیں کہ علم کلام، جدال لڑنا اور مناظروں میں مشغول ہونا، مناظرہ ڈیبیٹ، اس میں مشغول ہونا سلف کا منہج نہیں ہے۔ سلف اس کو اوائڈ کرتے تھے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان حجت بازی اور مناظروں کو اوائڈ کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ آدمی کے پاس علم ہو تو وہ حجت بازی میں جائے، ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی جو جاہل ہے آپ سے حجت کرنے کے لیے آئے، آپ بیٹھ کے 1 گھنٹہ اس کے ساتھ حجت کیے، اس کا بھی لوگوں میں مقام بن جاتا ہے۔ میں نے 1 گھنٹہ فلاں عالم سے بحث کیا، حالانکہ 1 نمبر کا جاہل وہ ہے، لیکن کل تک وہ جاہل اور بیوقوف سمجھا جاتا تھا۔ 1 گھنٹہ عالم کے ساتھ جہالت کی باتیں کرتے رہنے کی وجہ سے عالم سمجھاتا رہا، نہیں مانا اس نے، اور کہا دیکھو 1 گھنٹہ میں نے فلاں عالم سے بحث کی، اب اس کی عزت یہ تیسری صف سے اب پہلی صف میں آ گیا۔ علماء جہلا سے بحث نہیں کرتے ہیں، الا یہ کہ واقعی ظاہر ہو کہ ہاں یہاں گفتگو کرنے سے، بحث کرنے سے فائدہ ہے اور ضروری ہے، ورنہ نہیں۔ جاہل سے حجت کرنے والا بھی جاہل کے صف میں شمار ہوتا ہے، لہذا اہل علم اس سے بچتے ہیں، الا یہ کہ واقعی ضرورت ہو۔ علم کلام، جدال اور مناظروں میں مشغول ہونا سلف کا منہج نہیں، بلکہ سلف اپنی پوری طاقت کتاب و سنت کو گہرائی سے سمجھنے اور ان دونوں پر عمل کرنے اور ان دونوں کی طرف دعوت دینے میں صرف کرتے ہیں۔ 3 کام میں اپنی طاقت سلف لگاتے ہیں۔ سلف کا طریقہ کیا تھا؟ 3 کاموں میں وہ اپنی قوت کو لگاتے تھے۔ نمبر 1، کتاب و سنت کا علم گہرائی کے ساتھ حاصل کرنا۔ 2، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ 3، لوگوں کو اس کی طرف بلانا، دعوت دینا۔ آپ نے بتایا، سامنے والے نے نہیں مانا، کوئی بات نہیں، آج نہیں تو پھر آپ دعوت دیجیے، لیکن وہ آپ کو بحث کی طرف دعوت دینا، آپ کہتے ہیں کہ ہم بحث نہیں کرتے ہیں، یہ ہماری بات ہے، آپ کو قبول کرنا ہے آپ قبول کریں، نہیں قبول کرنا ہے آپ کی مرضی۔ اگر اس میں اور باریکی آپ کو چاہیے، آپ کو اور اس میں بحث کرنا ہے، آپ علماء سے بات کیجیے۔ ہمارے پاس جتنا علم تھا ہم نے بتا دیا، اب اس کے آگے ہماری طاقت نہیں ہے۔ ایسا آدمی محفوظ ہوتا ہے، ذلیل ہونے سے بھی بچتا ہے اور دین میں اس کے خرابی پیدا ہونے سے بھی وہ محفوظ رہتا ہے۔ لیکن چونکہ انسان کے اندر ایک بیماری ہے، بیماری کیا ہے؟ وہ علو نفس، غالب آنے کا مرض، اپنے آپ کو اونچا کرنے کا مرض۔ اس مرض کی وجہ سے آدمی کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، میں کسی طرح سے اس پر غالب آ کر میں کامیاب ہو جاؤں۔ جیتنے کا شوق انسان میں ہے، غالب آنے کا شوق نفس میں ہے۔ انسان بلندی چاہتا ہے، نیچا کوئی نہیں رہنا چاہتا، اونچائی چاہتا ہے۔ اس اونچائی کے مرض کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان بے وجہ لوگوں سے بحث مباحثہ کر کے ان پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بیماری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر آدمی جیت بھی جائے تو بعض اوقات نقصان ہوتا ہے، اس کے اندر گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، اس کے مزاج میں ایک ایسا بگاڑ پیدا ہوتا ہے جس کی بھرپائی بعد میں نہیں ہو پاتی، اصلاح نہیں ہو پاتی ہے۔ بلکہ بعض اوقات جاہلوں سے، جاہل طریقے سے بحث کرتے کرتے جب واقعی اہل حق علماء سے بات کرنے کا موقع آتا ہے تو چونکہ ماننے کا مزاج اس میں اب ختم ہو چکا ہے، وہ اہل علم سے بھی مانتا نہیں ہے، ان سے بھی بحث کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ اب چیمپئن ہو چکا ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ اب اس کے اندر یہ بات پیدا ہونے لگتی ہے، اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی عالم اگر کوئی بات کہے تو میں کسی طرح سے اس کی بات میں غلطی نکال کر میرا مقام اونچا ہو جائے۔ اب اس کے مزاج میں ماننا نہیں ہوتا ہے، جیتنا آ جاتا ہے۔
یہ بہت ہی خطرناک راستہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بحث مباحثہ اور جدال اس کو نمبر 3 پر رکھا ہے، اس لیے کہ واقعی مجبوری کے درجے میں کی جانے والی چیز ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ پیغام پہنچائیں۔ انبیاء کیا حجت کرتے تھے آ کے؟ نہیں، مجبوری ہے۔ اگر سامنے والا حجت پر آ جائیں تب ان کو حجت کرنا ہے، ورنہ آپ صاف پیغام پہنچائیں، سمجھائیں، کافی ہے۔ لیکن موجودہ دور میں لوگوں کے اندر تھوڑا علم اور زیادہ بحث، یہ بیماری پیدا ہو چکی ہے جو اچھی نہیں ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہے، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سلف کے اس بارے میں کیا اقوال ہم کو ملتے ہیں۔ احنف کہتے ہیں، احنف ابن قیس کہتے ہیں، قال عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے فرمایا، تفقہوا قبل ان تسودوا۔ امام البخاری نے تعلیقاً اس کو روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے امام الدارمی اور ابن ابی شیبہ نے بھی سند کے ساتھ اس کو نقل کیا، اور یہ صحیح روایت ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تفقہوا قبل ان تسودوا، دین کی گہری سمجھ حاصل کرو اس سے پہلے کہ تم کو سرداری ملے۔ قوم کے اندر تمہارے پاس بڑا مقام ہو، قوم کے تم لیڈر ہو، قوم کے تم رہبر مانے جاؤ، قوم تمہارے پیچھے چلے، تم فیصلہ کرنے والے قوم کے اندر بن جاؤ، لوگوں کے مسائل حل کرنے والے بن جاؤ، یہ مقام تم کو ملے اس سے پہلے دین کی گہری سمجھ حاصل کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 مسئلے پیدا ہو جائیں گے اگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ عہدہ اور مقام پانے سے پہلے اگر تم نے دین کا گہرا علم حاصل نہیں کیا تو 2 مسئلے ہوں گے۔ نمبر 1، تمہارے اندر مقام کا گھمنڈ پیدا ہو جائے گا اور اب تمہارے لیے علم حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے دیکھیے، جو آدمی قوم کے اندر کوئی نہ کوئی عہدے پہ ہوتا ہے وہ دینی دروس میں آنے سے کتراتا ہے۔ کیوں؟ اب میں بڑا ہوں، اب میں آگے کا ہوں، یہ جنتا کے لیے ہے، یہ عوام کے لیے ہے، مجھ کو آتا ہے۔ اگر اس کو نہیں بھی آتا ہے تب بھی عہدے کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ بھیڑ میں ان کے درمیان بیٹھنے سے وہ کتراتا ہے۔ اس کے اندر مزاج میں امتیاز پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر لوگوں سے ایک ہٹ کے مقام کا مزاج اس کا بن جاتا ہے۔ اب وہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے کبھی دین حاصل نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟ عہدہ اس کے پاس آ گیا ہے۔ اب وہ عام آدمی نہیں رہا، اب وہ مخصوص لوگوں میں، خاص لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ وہ میٹنگ میں، بات چیت میں، فیصلوں میں، ڈسکشن میں، بڑے بڑے میٹرز میں اب وہ بیٹھنے والا ہو گیا ہے۔ تو اب ایسا آدمی دینی مجالس میں آنے سے کتراتا ہے، دین کا گہرا علم حاصل کرنے سے، بعض اوقات تو علماء سے پوچھنے سے بھی شرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نے کسی عالم سے لوگوں کے درمیان کوئی بات پوچھ لی تو لوگ مجھ کو اس نگاہ سے دیکھیں، ان کو یہ نہیں معلوم، ان کو یہ نہیں معلوم، تو لوگوں کے سامنے میں معلوم والوں کی بجائے نہیں معلوم والوں میں شمار ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ اب میرے پاس ایک عہدہ ہے، میں بڑا سمجھا جاتا ہوں، میں سردار ہوں قوم کا۔ تو ایک مسئلہ تو یہ پیدا ہوگا، جو سرداری کے بعد جہالت کے دروازے اور علم کے دروازے بند کرنے والا جہالت کے دروازے کھولنے والا بنے گا۔ دوسرا مسئلہ، اگر اس کے پاس علم نہیں ہے، گہرا علم نہیں ہے، اور اس کو سرداری مل جائے، ظاہر بات ہے کہ سردار کے پاس قوم کے مسائل آتے ہیں، کبھی دین کے مسائل، کبھی دنیا کے مسائل، اور سردار کو وہ حل کرنے پڑتے ہیں۔ قوم کا جو لیڈر ہوتا ہے، قوم کا جو رہبر ہوتا ہے، قوم میں جو بڑا مقام پایا ہوا ہوتا ہے، اس کو فیصلے لینے پڑتے ہیں، کبھی دینی فیصلے، کبھی دنیاوی فیصلے۔ اگر اس کے پاس علم نہیں ہوگا، وہ آدمی سرداری کی وجہ سے مجبور ہو جائے گا فیصلے لینے میں، اور وہ غلط فیصلے لے گا۔ کیوں؟ اس کے فیصلے علم کی بجائے رائے اور گمان اور جہالت کی بنیاد پر ہوں گے۔ وہ آدمی کچھ بھی فیصلے لے گا، اس کے پاس قرآن و سنت کا گہرا علم نہیں ہے، اور بڑائی کی وجہ سے پوچھنے کی جرت بھی نہیں ہے۔ اس میں مثلا 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں
اور کوئی مسئلہ آ جائے، اب اس میں اس کو بھی نہیں معلوم اس کا کیا کرنا چاہیے، صحیح ہے غلط ہے، بجائے اس کے کہ ان لوگوں میں بیٹھ کے فون کر کے کسی بڑے عالم سے پوچھ لیں کہ مجھ کو نہیں معلوم ہے، آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے، اس کی انا اس سوال پوچھنے میں اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گی۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے ہوتا ہے ایسا، چلے گا، کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم نہیں، اور وہ اپنی جہالت کو لوگوں پر ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عام آدمی نہیں رہا، اب وہ عام آدمی نہیں رہا۔ لہذا سرداری ایک بہت بڑا خطرہ ہے جو انسان کے اندر گھمنڈ اور علم میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے کہا تستفقہوا قبل ان تسودوا، دین کا گہرا علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ تم کو سردار بنا دیا جائے۔ بعض روایت میں ابن ابی شیبہ وغیرہ نے کہا قبل ان تسودوا، اس سے پہلے کہ تم سردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم قوم کے سردار بنو۔ لہٰذا ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مقام پانے سے پہلے علم گہرائی کے ساتھ حاصل کرنا یہ سلف کی تاکید ہے۔ تم کو کوئی عہدہ مل جائے، علم حاصل کرو اس سے پہلے۔ امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں زیادتی کی، کہا وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا۔ حضرت عمر کے جملے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سردار بن گئے تو علم حاصل کرنا چھوڑ دو۔ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو۔ تو ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سردار بن جاؤ تو علم حاصل کرنا چھوڑ دو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ سرداری علم حاصل کرنے میں رکاوٹ بنے گی، اس لیے اس مقام سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن امام البخاری اس میں زیادتی کرتے ہیں، اپنی صحیح بخاری میں کہتے ہیں وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا، سردار بن جانے کے بعد بھی علم سے رکو مت، سردار بن کے بھی علم حاصل کرو۔ سردار بننے کے بعد، قوم میں مقام پانے کے بعد بھی علم حاصل کرو۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قوم میں مقام پانے کے بعد بھی علم حاصل کیا۔ لہٰذا یہ پہلی چیز ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اب اس قول کو سمجھیں، کہتے ہیں امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے صحیح الترغیب والترہیب میں روایت نمبر 111 پر اس کو صحیح لغیر ہی کہا ہے، اور یہ موقوف روایت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیف بکم اذا لبستکم فتنہ، تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب فتنہ تم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب فتنہ تم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یربو فیہا الصغیر ویحرم فیہا الکبیر، یہ وہ وقت ہوگا کہ تمہارا چھوٹا اسی فتنے کے دور میں پروان چڑھے گا، اور تمہارا بڑا اسی فتنے کے دور میں بڑھاپے کو پہنچے گا۔ فتنے کا دور ایسا ہوگا، ایسا لمبا زمانہ ہوگا کہ چھوٹے اسی فتنے کے دور میں بڑے ہو جائیں گے، اسی فتنوں میں انہی فتنوں میں وہ تربیت پائیں گے اور پروان چڑھیں گے، اور تمہارے جو بڑے ہیں قوم کے، انہی فتنوں کے دور میں وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں گے، یا وہ چھوٹے کو بڑا کر دے گا اور بڑے کو بوڑھا کر دے گا۔ ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ تم کو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ وَتُتَّخَذُ سُنَّةٌ، اور لوگ اپنے طور پر طریقہ بنا لیں گے، رسم و رواج، اصول، قاعدے، قانون، اور اپنے طور پر لوگ چیزیں گھڑ لیں گے، اپنے طور پر لوگ اصول بنا لیں گے۔ وَتُتَّخَذُ سُنَّةٌ، کہ لوگ سنت اپنی طرف سے بنا لیں گے۔ سنت کہتے ہیں کسی ایسے کام کو جس پر پابندی سے جمع جائے، جس پر لوگ چلیں، جس کو ہمارے یہاں پر رسم و رواج کہتے ہیں، تو لوگ اپنے طور پر رواج بنا لیں گے۔ اور فرماتے ہیں فَإِنْ غُيِّرَتْ يَوْمًا قِيلَ هَذَا مُنْكَرٌ، وہ سنتیں، وہ رواج، وہ رسم اتنے زیادہ لوگوں میں چل پڑیں گے، ان کا رواج اتنا ہو جائے گا، اتنا چلن ہو جائے گا ان اصولوں اور قاعدوں اور قانونوں کا، کہ اگر کوئی آدمی بعد میں آ کر اس کو بدلیں تو لوگ کہیں گے یہ برائی ہے، یہ منکر ہے۔ یعنی لوگوں کے رسم و رواج سماج میں اتنے چھا جائیں گے کہ کوئی آدمی آ کر اس رسم کو اگر بدلتا ہے تو رسم اتنی مقدس ہو چکی ہوگی
کہ لوگ کہیں گے تو نے غلط کام کیا، یہ بدلنا نہیں چاہیے. رسم و رواج خود دین کا بدل بن جائیں گے، اور ان کو بدلنا دین میں جیسے منکر ہوتا ہے، ایک برائی اور بگاڑ ہوتا ہے، جیسے سنت کو نہیں بدل سکتے ویسے رسموں کو بدلنا بھی منع ہو جائے گا. کہتے ہیں کسی نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا، قالوا ومتى ذلك یا ابا عبد الرحمن، کہا کہ یہ کب ہوگا اے ابو عبد الرحمن، یہ کب ہوگا؟ کہتے ہیں اب دیکھیں کب ہوگا یہ. کہتے ہیں اذا قلت امناؤکم وکثرت امراؤکم، یہ اس وقت ہوگا جب تم میں سے امانت دار لوگ کم ہو جائیں گے. دین کے معاملے میں امانت داری لوگوں سے نکل جائے گی، امین تم میں سے کم ہو جائیں گے. اور وکثرت امراؤکم، اور تم میں سے عہدے دار زیادہ ہو جائیں گے، عہدے والے بڑھ جائیں گے، لیکن امانت دار لوگ کم ہوں گے. دین کے معاملے میں امانت داری نکل جائے گی لوگوں سے، جو جی میں آئے دین میں کریں گے. اذا قلت امناؤکم وکثرت امراؤکم، اور تمہارے حاکم بڑھ جائیں گے، عہدے بڑا حاکم ہے، اس کے انڈر میں گورنر، پھر اس کے نیچے عہدے اصل ہو جائیں گے، اور امانتیں ساقط ہو جائیں گی، نکل جائیں گی. وقلت فقہاؤکم وکثرت قراؤکم، تمہارے فقہا گھٹ جائیں گے اور تمہارے قرا بڑھ جائیں گے. قاری ہی قاری ہوں گے. قاری اب دونوں اعتبار سے ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو قاری صرف قرآن کو اچھی طرح پڑھنے والے کو کہتے ہیں، لیکن اس زمانے میں قاری کہتے تھے جو قرآن پڑھتا ہو اور قرآن کے بارے میں لوگوں کے درمیان قرآن کی دلیل دینے والا، اس کا حافظ ہو اور اس کے بارے میں علم رکھتا ہو. لیکن دین کا گہرا علم رکھنے والے کم ہو جائیں گے اور قرآن کے قاری بڑھ جائیں گے، یا پڑھنے والے بڑھ جائیں گے. یہ کتاب پڑھا، وہ کتاب پڑھا، لیکن دین کا گہرا علم اس کے پاس نہیں ہوگا، سطحی معلومات اس کے پاس ہوں گے. جب تمہارے قرا بڑھ جائیں گے اور تمہارے فقہا گھٹ جائیں گے، دین کا گہرا علم رکھنے والے کم ہو جائیں گے اور سطحی معلومات رکھنے والے بڑھ جائیں گے، محض قرآن کے پڑھنے والے بڑھ جائیں گے. اور کہتے ہیں وَتُفِقِّهَا لِغَيْرِ الدِّينِ وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، کہتے ہیں کہ تفقہ اگر حاصل کیا بھی جائے گا تو دین کے لیے نہیں ہوگا، دین کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ کس لیے ہوگا؟ وہ اپنی ذات کے لیے، آخرت کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ دنیا کے لیے ہوگا. وہ کہتے ہیں وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، آخرت کا عمل کر کے دنیا کو لوگ چاہیں گے، دنیا طلب کی جائے گی. دین کا علم اگر حاصل کرے گا بھی آدمی تو دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے. اس کو لوگ عالم کہیں، اس کو دیکھ کر لوگ عش کریں کہ کیسا گہرا علم اس کے پاس ہے. دین کا علم حاصل کرے گا تو اس لیے حاصل کرے گا کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کو اونچا سمجھیں، لوگ اس کی عزت کریں، لوگ اس کو خاص مسند پر بیٹھنے کے لیے جگہ دیں. اگر اس غرض سے آدمی دین کا علم حاصل کرتا ہے، یہ فتنے کا دور ہوگا. جیسے انسان اچھا لباس پہن کر لوگوں کے درمیان نمایاں ہوتا ہے، اسی طرح سے آدمی اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان نمایاں ہونے کی کوشش کرے گا کہ اس کو اتنی حدیثیں یاد ہے، یہ اس کا ایکسپرٹ ہے، یہ فلانے کا ایکسپرٹ ہے، یہ اس پر رد کر سکتا ہے، اس کا باطل کا رد کرنے والا ہے، یہ فلانا ہے. آدمی اپنے علم کے ذریعے سے اس کو اپنے لیے زینت کے طور پر اختیار کرے گا، اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے. یہ دور فتنوں کا دور ہوگا. لہذا سطح علم، جیسے کہا کہ وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ، تمہارے فقہا کم ہو جائیں گے، تمہارے فقہا کم ہو جائیں گے. تو یہ بگاڑ کا دور ہوگا جس میں فقہا کم ہو جائیں گے. خیر کا دور کون سا ہے؟ جس میں لوگوں کے اندر تفقہ کا شوق ہو، وہ دین کا علم گہرائی کے ساتھ حاصل کرنا چاہے، وہ دین کا علم گہرائی کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اہل علم سے پوچھیں، ان کی مجالس میں بیٹھیں، اہل علم کی کتابوں کو پڑھیں، ان کے دروس کو سنیں اور ہر چیز کو گہرائی کے ساتھ حاصل کریں.
कोई आयत है, वाकई इसका क्या मतलब है, इससे क्या अहकाम मुस्तंबत होते हैं, ये हदीस है, इसकी शरह क्या है, इसके अंदर क्या बात बताई गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, इसमें क्या अहकाम निकलते हैं। आदमी गहराई के साथ अच्छे तौर पर दीन को ऐसे तौर पर सीखे कि उसके अकीदे में कोई कोताही और कमी न रहे, उसके अहकाम में कोई खलल बाकी न रहे। लेकिन ये कि आदमी सतही तौर पर आदमी दीन का इल्म हासिल कर लें, सरसरी इल्म हासिल कर लें और 1 और 2 और 3 किताबें पढ़ लें और उसके बाद समझने लगे कि मुझको मालूमात बहुत है और उसी मालूमात की बुनियाद पर लोगों के दरमियान वो बड़ा बनने की कोशिश करे, ये बिगाड़ है, ये बिगाड़ है। अगर लोगों का ये मिजाज बन जाए कि एक किताब गहराई के साथ समझने की बजाय अलग अलग टॉपिक पे दर्स होते रहें और जोर शोर वाले बयानात हों, मस्जिदें गरज जाएं, दिल दहल जाएं, अगर इस तरह का मिजाज होता है, चटपटी बातें उसके अंदर हों, अगर ये मिजाज बन जाए तो ये बिगाड़ के दौर की अलामत है। इसीलिए कहते हैं कि अगर तुम्हारे फुक़हा कम हो जाए, कुर्रा ज़्यादा हो जाए और दीन के लिए तफक्कुह हासिल न किया जाए और दीन के अमल से दुनिया चाही जाए, ये सारा मामला ये फितने का बिगाड़ का दौर होगा। सलफ ऐसा नहीं करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजालिस में बैठते एक एक चीज़ को गहराई के साथ सहाबा समझते थे। यही वो चीज़ थी जिसकी वजह से बाद में जब फितने आए तो सहाबा उसमें जमे, लेकिन उनके बाद वाले नहीं जम पाए। देखिए कैसे बड़े बड़े फितने आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए और नबूवत का दावा करने वाला खड़ा हो गया मुसैलमा। सहाबा टस से मस नहीं हुए, सहाबा डटे रहे उसके ऊपर, उन्होंने उसके साथ क़िताल किया। खवारिज आए, खवारिज से उन्होंने क़िताल किया। कई फितने सहाबा के दौर में आए, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? उन्होंने दीन को सरसरी हासिल नहीं किया था। सरसरी इल्म शक और शुबा के दरवाजे बाकी रखता है, लेकिन गहरा इल्म ऐसे दरवाज़ों को बंद करता है जिसमें से शक दाखिल हो। गहराई के साथ आप देखिए, जो आदमी अपनी जेब में, दोनों जेबों में क्या है, जितनी जेबें उसकी हैं उसमें किधर क्या है उसको मालूम हो, कंफ्यूज नहीं होता है। लेकिन जिसको नहीं मालूम है उससे सवाल पूछा जाए तो कंफ्यूज होगा। घर के हर कोने में क्या है उसको मालूम है, किस तिजोरी में क्या है और किस दराज में क्या है उसको मालूम है। उससे कोई सवाल पूछे, आप देखिए, आप ताज्जुब करते हैं उस आदमी से। मेडिकल में आप गए और आपने दवाई मांगी उससे, वो जाके फलां जगह से फौरन ला के आपको देता है। आप सोचते हैं कैसा आदमी है, क्या कंफ्यूज नहीं होता है, इसको मालूम है कौन सी दवाई कहाँ रखी हुई है। यही दीन के मामले में होना चाहिए, जबकि दुनिया के मामले में लोग करते हैं। दीन के मामले में होना चाहिए। एक केबल ऑपरेटर को मालूम होता है बराबर कौन सा फोन जो है कहाँ वायर किसका लगाना चाहिए, बराबर मालूम होता है। जो टेलीफोन वाला होता है बराबर वो वायर जिसका फोन है उसी के साथ लगाता है। इतने सारे केबल्स में उसको बराबर समझ में आता है कौन सा किसका है। वो माहिर होता है अपने काम का। दूसरा आदमी देखकर उस पर ताज्जुब करता है। इसको कहते हैं तफक्कुह। इस हदीस का क्या मतलब है, इस आयत का क्या मतलब है, ये आयत कहाँ फिट होती है, ये हदीस किसके हुक्म, इसमें से किसके बारे में हुक्म निकलता है, इन दो आयतों में वाकई किस आयत का क्या मतलब है, जमा कैसे किया जाएगा, नासिख मनसूख क्या है, आम और खास क्या है, ये मालूम होना चाहिए। जाहिर बात है हर आदमी कहेगा भाई हर आदमी तो नहीं कर सकता, ठीक है, फिर तू हुज्जतबाजी में भी मत जा। यहाँ बोलने का मतलब यही है, असल मकसूद इस गुफ्तगू का ये है कि अगर तू बहस मुबाहसे के मैदान में जा रहा है, उससे पहले के मरहले तूने तय किए हैं, नहीं मत जा। लेकिन आज आप देखेंगे कि आदमी में शौक डिबेट का ज़्यादा है, लेकिन गहरे इल्म हासिल करने का शौक नहीं है। ये ऐब है, ये ऐब है। एक आदमी जिसके पास कमाई नहीं है और वह आदमी सदका देने के लिए निकले और कमाई का कोई जरिया नहीं, बताइए। इसीलिए शेख नासिरुद्दीन अल-अलबानी रहमहुल्लाह फरमाते थे, फाक़िदुश शै ला युती। छोटा जुमला है लेकिन जिंदगी भर याद रखने जैसा है। फाक़िदुश शै ला युती, महरूम अता नहीं कर सकता है।
भाई एक आदमी जिसकी जेब में कुछ भी नहीं है, वो आदमी किसी को कुछ दे सकता है? नहीं। तेरे पास खुद इल्म नहीं है तो दावत देने के लिए निकला। एक आदमी उसके पास दवाई है, वो दवाई देगा। एक आदमी उसके पास माल है, वो किसी को सदका देगा। दीन की दावत के लिए क्या चाहिए? एक इल्म चाहिए, दूसरा अखलाक चाहिए। तेरे पास इल्म अगर नहीं तो तू देगा क्या? जो खुद महरूम है वो दूसरों को अता नहीं कर सकता है। लिहाजा और दावत से आगे का मरहला हुज्जतबाजी, बहस मुबाहसा, ये तो और भी ज्यादा सख्त चीज है। इसमें पढ़ने वाला आदमी अक्सर दीन के मामले में शक शुबे में पड़ जाता है। इसीलिए जो लोग अहले बिदात से हुज्जतबाजी करते हैं, उनकी तरफ से जो डाउट्स आते हैं, उनकी वजह से ये परेशान हो जाते हैं। फिर कभी शिया से बहस करते करते शीयत भी आधी दिल में कहीं ना कहीं जाके बैठ जाती है। कादियानी से बहस करते करते उसके शुबहात भी दिल में कभी बैठ जाते हैं। मुनकिरीन हदीस से बहस करते करते उनके शुबहात भी कभी दिल में बैठ जाते हैं। सूफियों से बहस करते करते उनके डाउट्स भी दिल में जगह बना लेते हैं, और उसका जो दिल है ये अहले बातिल के लिए पनाह बन जाता है। उसका दिल वैसा नहीं रहता जैसे पाक साफ पहले बूढ़ी औरतों का होता है। भोली भाली सीधी सादी औरतें जिनको कुछ नहीं मालूम, भाई अल्लाह है, रसूल है, कुरान है, हमारा दीन है, नमाज है, रोज़ा है, तस्बीह तिलावत है, बस मोटा मोटा दीन। जो पुख्तगी उनमें होती है, हुज्जत करने वालों में पुख्तगी नहीं होती है। क्यों? इसलिए कि उसके दिल में ऐसा है तो वैसा भी है, ये दलील है तो वो भी है, उसका दिल मुतमईन नहीं हो पाता है। लिहाजा आदमी को चाहिए कि वो अपने दीन में तफक्कुह और तमक्कुन हासिल करे। जब ये मजबूत है तभी उस मैदान में जाए, उससे पहले जाएगा वायरस अगर आ गया तो उसके पूरे कंप्यूटर को खराब कर देगा। कुछ वायरस ऐसे होते हैं कि बाद में आप एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहे वो करने नहीं देते। समझ में आ रही बात? कुछ वायरस ऐसे होते हैं कि आप उसको निकालने के लिए अगर आप एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहें वो उसको भी इंस्टॉल करने नहीं देता। ऐसा भी कभी हो जाता है, फिर हर चीज में शक आने लगता है। ऐसा ना करें, दीन को अहले इल्म से, अहले हक से हासिल करें, इसके लिए कोशिश करें। तफक्कुह कितना ज़रूरी है, और जो आदमी इससे बेजार है वो अपने ईमान पर गौर करे। क्यों? एक हदीस बता रहा हूँ, सख्त है, शायद आपने सुनी हो ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इमाम तिरमिज़ी ने हदीस नकल की है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खसलतानी ला तजतमिआनी फी मुनाफिक़िन, दो खसलतें हैं जो मुनाफिक में जमा नहीं होती हैं। खसलतानी ला तजतमिआनी, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। खसलतानी ला तजतमिआनी फी मुनाफिक़िन, हुस्नु समतिन वला फ़िक़्हुन फ़िद्दीन। हुस्नु समतिन, अच्छे अखलाक की पाबंदी। हुस्नु समतिन, अच्छे अखलाक की पाबंदी, और दीन में गहरी समझ, ये मुनाफिक को नहीं मिलती है। हुज्जतबाजी का इल्म उसके पास होगा लेकिन दीन का तफक्कुह नहीं होगा, वो मसाइल को हल नहीं कर पाएगा। अकायद के मसाइल हैं, इबादात के मसाइल हैं, और भी मसाइल हैं, हदीसों में जमा, आयतों में तत्बीक नहीं हो पाता उससे। क्यों? तशकीक की वजह से। लिहाजा ये बहुत सख्त चीज़ है। अगर हम फ़िक़्ह से बेजार हैं, फ़िक़्ह से मुराद वो फ़िक़्ह नहीं हनफी शाफ़ी हम्बली मालिकी, फ़िक़्ह से मुराद दीन की गहरी समझ। इसीलिए हदीस में क्या है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्हिहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा करता है उसको दीन की गहरी समझ अता फरमाता है। ये खैर की अलामत है कि अल्लाह ताला किसी को दीन का इल्म गहराई के साथ हासिल करने की तौफीक दे। लेकिन इस हदीस से मालूम है, इमाम तिरमिज़ी ने इसको रिवायत किया और यह हदीस सही है कि निफाक दिल के अंदर तफक्कुह और अच्छे अखलाक पर दवाम से आदमी को महरूम रखता है। अच्छे अखलाक से महरूम इंसान को रखना और तफक्कुह से महरूम रखना, ये मर्ज की वजह से होता है, निफाक के मर्ज की। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। इसीलिए कभी ऐसा ना कहें कौन इतना गहराई के साथ इल्म हासिल करेगा, नहीं, जितना हो सकता है करें, जितना हो सकता है करें। अल्लाह ने अपने नबी से कहा, वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ नबी आप कहिए, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में
مزید اضافہ کر، میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کا مرتبہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک دم امام البخاری کی طرح علم حاصل کرے، ابن تیمیہ بن جائے یا ابن قیم بن جائے یا ابن کثیر بن جائے یا اسی طرح سے ذہبی بن جائے، نہیں ہوتا ایسا۔ ہر ایک کا اپنا اس کی اپنی ایک حد ہوتی ہے، لیکن کبھی بھی علم سے اور تفقہ سے بیزاری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بیزاری کا اظہار، جس کو اللہ نے خیر بتلایا، جس کو نبی نے خیر بتلایا، اس کو خیر سمجھنا چاہیے اور اس کی طلب رکھنا چاہیے، چاہے اس کے لیے مشکلات ہوں، اس کی حرص اس کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپسی حجت بازی بری چیز ہے۔ آپ نے فرمایا ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل۔ امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کوئی قوم ہدایت کے بعد اگر گمراہ ہوتی ہے تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اسے حجت بازی اور جدل دیا جاتا ہے۔ ہدایت کے بعد گمراہی، اس کا ایک سبب کیا ہوتا ہے کہ جدل کا مطلب ہوتا ہے لڑنا، بحث مباحثہ کرنا، جدال کرنا۔ جب ایک قوم ہدایت پا کر بھی گمراہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ الا اوت الجدل، انہیں جدل دیا جاتا ہے، وہ حجت بازی میں لگے رہتے ہیں اور اعمال سے رک جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے جتنے بھی مناظر ہوتے ہیں، الا ماشاءاللہ، اہل حق کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن عام طور سے جو پیشہ ور مناظر ہوتے ہیں ان کی زندگی میں عمل سرے سے نہیں ہوتا ہے، حتیٰ کہ جس چیز پر مناظرہ کر رہے ہیں اس پر ان کا عمل نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ چیز اپنے اندر پا رہا ہے، اللہ سے توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے۔ وہ گھنٹوں بیٹھ کر مناظرہ کرے گا، بحث کرے گا، وتر کی رکعت 1 ہے یا 3 ہے، 1 بھی ہے کرے گا، لیکن خود پڑھی وتر اگر نہیں ہے تو یہ انہی لوگوں میں ہے۔ وہ 11 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے، لڑے گا اس کے اوپر، بہت لڑے گا، جی جان سے لڑے گا، لیکن پوری رات اسی میں گزار دے گا اور پوچھا جائے گا آپ نے جس مسئلے پر بحث کی ہے آپ نے تو پڑھی نہیں تراویح کی نماز، نہ آپ نے 11 پڑھی نہ آپ نے 20 پڑھی، تو پھر کیا ہے بھائی؟ تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ زبان کا شہسوار ہے، یہ زبان کا سپہ سالار عمل کا نہیں ہے، سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آدمی جس مسئلے پر بحث کرے، سنت کے مطابق نماز پڑھنا چاہیے، بحث کر رہا ہے اور عصر کی نماز چلے گی، مغرب کا وقت آ گیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں۔ اسی لیے امام الاوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھیے کیا، اور سلف کے جو جملے ہوتے ہیں، چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے لیکن بہت بڑی بات اس میں ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت تجربے کے بعد، گہرے علم کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آدمی واقعی متقی ہوتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے خیر اور ایک نور دیا جاتا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے اگر تم تقوی شعار بن جاؤ گے، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ تم کو فرقان عطا کرے گا۔ علماء نے کہا اس سے مراد وہ صلاحیت ہے جس سے آدمی حق اور باطل میں فرق کر سکے، یہ اللہ دے گا، کب؟ تقوی کی بنیاد پر۔ جو کہا نا ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن فرقان ہے، اس کا صحیح فہم اللہ دے گا کہ تم حق اور باطل میں فرق کر سکو گے، کب؟ جب تمہارے پاس تقوی ہوگا۔ امام الاوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بقوم شرا فتح علیہم الجدل ومنعہم العمل۔ چھوٹا جملہ ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو فتح علیہم الجدل، ان پر حجت بازی اور آپس میں بحث مناظرے اور لڑنے کے دروازے کھول دیتا ہے اور انہیں عمل سے روک دیتا ہے۔ ان کی ساری صلاحیتیں حجت بازی میں لگ جاتی ہیں، اس میں کامیاب ہو کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ آپسی بحث و مباحثے کو عمل کا بدل بنا لیتے ہیں۔ سلف کبھی ایسا نہیں کرتے تھے،
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں، جنہوں نے اہل باطل سے زندگی بھر مناظرے کیے اور انہوں نے اہل باطل میں سے شاید ہی کسی کا رد نہ کیا. 36 جلدوں میں ان کی کتابیں چھپی ہیں، 36 جلدوں میں اتنا علم، اور اس کے علاوہ بھی اور چھپایا بھی بعد میں، پھر بھی اب معلوم پڑا کہ یہ بھی ان کا ہے، وہ بھی چھپایا الگ سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. اب لیکن آپ دیکھیے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کی سختی اور شدت آنے تک وہ ایک جگہ بیٹھے رہتے تھے، ذکر کرتے رہتے تھے. ذکر میں فجر کی نماز سے لے کر دھوپ نکلنے تک بیٹھے رہتے تھے. ان سے کسی نے پوچھا اتنا؟ تو کہتے تھے یہ میرا ناشتہ ہے، ہذہ غدوتی، اگر یہ میں نہیں کروں گا تو میری قوت کمزور ہو جائے گی، میں کمزور پڑ جاؤں گا، یہ میری غذا ہے، اگر یہ ناشتہ میں نہیں کروں گا تو میرے اندر کمزوری آ جائے گی. ان کی غذا اللہ کا ذکر تھا. آج ہماری زندگی میں ہے؟ بتائیے. بہت نیند سے بیدار ہونے کا، سوتے وقت میں، سفر میں، لوٹتے وقت میں، پیشاب پاخانہ، حتیٰ کہ بیوی سے صحبت نہیں، سالوں سال نہیں معلوم. بتائیے. جس دن نکاح ہوا اس دن پوچھا تھا، اس کے بعد چٹھی کھو گئی تو کھو گئی. یہ حال ہے اس کا. کھانے کے بعد، کھانے سے پہلے آپ سوچئے اذکار کہاں ہے؟ زندگی میں ذکر نہیں ہے. زندگی میں جب ذکر نکل جاتا ہے تو شیطان کا تسلط آ جاتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ الشیطان جاثب علی قلب ابن آدم اذا سہا وغفل وسوس. شیطان آدمی کے دل پر چمٹا رہتا ہے، یہاں بیٹھا رہتا ہے، جیسے ہی اس میں بھول اور غفلت کا حال دیکھتا ہے فوراً وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. سلف کی زندگی میں آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، کوئی ایک دن بھر میں کوئی ایک وقت آپ دیکھیے جس کے لیے کوئی ذکر موجود نہ ہو. کھانا پینا، پیشاب پاخانہ، جاگنا، بیدار، ہر چیز، گھر سے نکلنا، گھر میں داخل ہونا، استنجا اور مسجد میں داخل ہونا، مسجد سے نکلنا، نماز کے پہلے، نماز کے بعد، اذان. اب کتنے اذکار ہیں. آج ہماری زندگی میں یہ نہیں ہے. آج آپ دیکھیے انسان کے بگاڑ کی علامت کیا ہے؟ وہ ان سنتوں پر پابندی سے عمل کرے جن میں اختلاف ہے. دیکھیے میں بیماری پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، اللہ مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ہم سب بیمار ہیں. ایک آدمی ان سنتوں پر مر کے ڈٹ کے عمل کرے جن میں اختلاف ہو، لیکن جن میں اتفاق ہو ان کو بھول جائے. جن سنتوں پر ائمہ کا اتفاق ہو، ساری امت کا اتفاق، یہ سنت ہے، تہجد مثلا یا مسواک یا اور بھی جتنی سنتیں ہیں، 12 رکعتیں دن بھر کی، 12 رکعتوں میں کیا ہے؟ پڑھتے ہیں، کوئی اختلاف ہے؟ مت پڑھو، ایسا کوئی بولا ہے؟ امام نہیں. لیکن وہ باقی جو مختلف فی سنن ہیں ان میں حجت بازی، لڑنا، یہ اور زور سے آمین بولنا مثلا بلا شبہ کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ کریں، زور سے آمین بولنا، سینے پہ ہاتھ باندھنا، رفع الیدین کرنا اور الی آخری جتنے تورک ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک آدمی دیکھے کہ ان میں اختلاف ہیں تو اس کے پر پابندی کرے، لیکن ان سنتوں کو پس پش ڈال دے جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ مزاج کا بگاڑ نہیں؟ کیونکہ ثواب تو اس سنت پر بھی ہے اور اس پر بھی ہے، بلکہ جس سنت میں اتفاق ہے وہ اور زیادہ پختہ ہے. ساری امت کا اتفاق اسی چیز پر ہو، اس کے اور زیادہ پختہ ہونے کی علامت ہے. تو یہ زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ وجہ اس لیے ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کے اندر وہ گلیمر نہیں ہے، حجت یہ وہ کر کے پھر میں کروں گا، اس کے اندر نفس کی وہ تسکین نہیں ہے. لہذا یاد رکھیں کہ عمل والی سنتیں، عمل کا ماحول، عمل کا مزاج بنانا ضروری ہے. عمل کا مزاج بنانا ضروری ہے. ہماری نگاہ جیتنے پر نہ ہو، غالب آنے پر نہ ہو،
لوگوں کو مغلوب کرنے پر ہماری چاہت یہ نہ ہو، ہمارے دل میں دین کا علم حاصل کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، پھر وہ چاہے اختلافی ہو ہم پابندی کریں گے، اور اختلافی نہیں ہو، متفق علیہ سنن ہو اس پر بھی پابندی سے عمل کریں۔ یہ زندگی میں آنا چاہیے، یہ زندگی میں آنا چاہیے۔ اسی لیے امام الاوزاعی کا قول آپ یاد رکھیں کہ اذا اراد اللہ بقوم شرا فتح علیہم الجدل ومنعہم العمل، اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو ان پر حجت بازی کے دروازے کھول دیتا ہے اور عمل کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ عمل چھوڑ دیتے ہیں اور خالی بحث مباحثے ہی کو دین سمجھ لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ عمل بھی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اقتداء العلم العمل اس میں، اور اسی طرح سے جامع بیان العلم میں علماء نے اس کو بیان کیا ہے، ابن عبد البر نے اور ابن ابی خیثمہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ آئیے اور دیکھتے ہیں، خالد بن سعد کہتے ہیں دخل ابو مسعود علی حذیفہ، ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، داخل ہوئے، ان کے گھر میں گئے۔ فقال اعہد الی، کہا کہ مجھ کو نصیحت کیجیے، مجھ کو نصیحت کیجیے۔ صحابہ ایسا کرتے تھے، سلف ایسا کرتے تھے۔ آج تو آدمی کو کوئی مفت میں نصیحت دے دے تو خود اپنے آپ کو پہلے دیکھو بعد میں ہم کو سمجھاؤ، یہ مزاج ہمارا بن چکا ہے۔ کوئی کسی کو نصیحت کریں تو آدمی مانتا نہیں ہے، بلکہ کم سے کم یہ بولے معلوم ہے مجھ کو، معلوم کوئی چیز مجھ کو نہیں معلوم، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی نصیحت کر دے ایک بات میں بتاتا ہوں دیکھو ایسا ہے، فوراً کیا کہے گا؟ معلوم بولنا اس بات کی علامت ہے کہ میں چھوٹا نہیں بننا چاہتا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ میرے اندر علو ہے۔ تو کہا کہ ایک روایت میں کہ اوصنا یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ قال اولم یأتک الیقین، کہا تجھ کو یقین نہیں ابھی تک؟ یعنی دین ہے نا اپنے پاس، قرآن ہے، سنت ہے، اب میری وصیت لے کے کیا کرے گا؟ وہ بھی تواضع والے ہیں، مطلب میں ایڈیشنل کیا بتاؤں دین میں؟ بھائی آلریڈی جو قرآن میں ہے سنت میں ہے اس پہ یقین نہیں ہے کیا؟ اولم یأتک الیقین، کیا اب تک تم کو دین پہ یقین نہیں آیا؟ قال بلی، کہا نہیں یقین تو ہے۔ کہا فإن الضلالة حق الضلالة ان تعرف ما كنت تنکر وتنکر ما كنت تعرف، کہا یاد رکھو، میری نصیحت یاد رکھو، گمراہی پرلے درجے کی گمراہی یہ ہے کہ جس چیز کو تو آج معروف سمجھتا ہے کل تو اس کو منکر ماننے لگے، اور جس چیز کو آج تو منکر مانتا ہے تو کل اس کو معروف ماننے لگے۔ یہ گمراہی ہے۔ آج جو منکر ہے وہ منکر ہے، آج جو معروف ہے وہ معروف۔ صحابہ کا دور ہے نا، صحابہ جس چیز کو دین سمجھ چکے ہیں، کہا کہ کل کو تیرا یہ حال ہو جائے کہ آج کا منکر کل معروف بن جائے، آج کا معروف کل منکر تیری نگاہ میں بن جائے، یہ گمراہی ہے۔ اور کہتے ہیں آگے ایک روایت میں فرماتے ہیں فانظر الذی انت علیہ اليوم، آج تو جس چیز پر ہے اچھی طرح سے اس کو دیکھ لے، اچھی طرح سے اس کو سمجھ لے، فتمسک بہ، اور اسی کو مضبوطی سے تھام لے، فإنہ لا یضرک فتنۃ بعد، اس لیے کہ اس کے بعد جو فتنے آنے والے ہیں، اگر آج جو دین ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چھوڑ کے گئے ہیں، آج جو دین ہے اس کو تو نے مضبوطی سے تھامے رکھا تو کل آنے والا کوئی بھی فتنہ ہو تجھ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ جس دین پر تھے، اگر آج بھی آدمی اس دین پر قائم ہو، اس کی طرف لوگ رجوع کریں تو کوئی بھی فتنہ آئے کبھی اس کو اثر نہیں پہنچائے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہماری چاہت یہ ہونا چاہیے کہ ہم عقیدے اور عمل اور منہج کے اعتبار سے اس منہج پر پہنچ جائیں، اس کو پالیں جس پر صحابہ تھے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ صحت کے اعتبار سے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہاں ان کے اندر جو قوت تھی وہ ہمارے اندر آنے والی نہیں ہے،
کتنا بھی ہم کریں، اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہم لوگ ویسے ہونے والے نہیں ہیں۔ تو فَتَمَسَّكْ بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّكَ فِتْنَةٌ بَعْدَ، اسی کو مضبوطی سے تھام لے، اس کے بعد اگر کوئی فتنہ آتا ہے تو اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور ایک جملہ یاد انہوں نے بتایا، اس کو یاد رکھیے، آخری جو جملہ کہا اس کو یاد رکھیے، کہا وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنَ فِي دِينِ اللَّهِ فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ وَاحِدٌ، کا خبردار اللہ کے دین میں تلون سے بچ۔ تلون آج ایک رنگ تو کل دوسرا رنگ، پرسوں تیسرا رنگ۔ اللہ کے دین میں تلون سے، لون کا مطلب ہوتا ہے کلر، رنگ۔ دین کے معاملے میں رنگ برنگی پن سے بچ، اس لیے کہ اللہ کا دین ایک ہے، اللہ کا دین ایک ہے۔ دین کے معاملے میں ایسا مت کر آج ایک کل دوسرا پرسوں تیسرا، ایسا مت کر۔ ایک دین اللہ کا ہے، جو اللہ کی کتاب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے فہم سے جو مل گیا، اس کو مضبوطی سے تھام لے۔ اب اس کے بعد اپنا رنگ مت بدل، اس کے بعد اپنا رنگ مت بدل، یہی حق ہے، اسی پر جمع رہے۔ ایاک والتلون فی دین اللہ، ایاک والتلون فی دین اللہ، اللہ کے دین میں رنگ برنگے پن سے، رنگ بدلنے سے، تلون سے، تبدیلیوں سے بچ، اس لیے کہ اللہ کا دین کیا ہے؟ ایک ہے۔ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، آج ایک ہے کل دوسرا پرسوں تیسرا، اس کا موڈ بدلتا رہتا ہے، اس کا رنگ بدلتا رہتا ہے، اس کا مزاج بدلتا رہتا ہے۔ آج ایک پروجیکٹ لے لیا، اسی کو حق سمجھ کے اسی کی جی جان سے کرے گا، کل دوسری چیز اس کے سامنے آئے گی، وہ دے دیا چھوڑ کے دوسری چیز، یہی حق ہے، یہی صحیح ہے، یہی کرنے کا کام ہے امت میں، اسی کو کرتا رہے گا۔ پھر کچھ دن کے بعد اس کا مزاج بدل جائے گا، کہے گا یہ نہیں، مین وہ کام ہے، وہی سب کو کرنا چاہیے، پوری امت مل کے اسی کو کر، نہیں۔ آج کہے گا نہیں یہی حق ہے، کل کہے گا نہیں یہ حق ہے، نہیں۔ قرآن، سنت اور صحابہ، اس کے بعد کوئی حق نہیں ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اللہ نے کہا حق کے بعد گمراہی کسی اور کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ قال اللہ، قال رسول اللہ، قال الصحابہ۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ابیات کہیں، کچھ اشعار کہیں، کہتے ہیں العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ لیس بالتمویہ، کہتے ہیں کہ علم کیا ہے؟ قال اللہ، قال رسول اللہ، قال الصحابہ، لیس بالتمویہ، علم کنفیوژن کا نام نہیں ہے، علم تلبیس کا نام نہیں ہے۔ کوئی آدمی چکر مکر کر کے کچھ بتا کے پیش کر دے، آپ لے لیے اس کو، اور بہت عجیب لگ رہا ہے، بہت زبردست بات ہے، لے لیا، نہیں۔ اس کی بات میں اگر قال اللہ ہے، قال رسول اللہ ہے، قال الصحابہ ہے، وہ علم ہے، یہ اس کے علاوہ علم نہیں ہے۔ اپنی عقل سے کچھ بھی چٹکلے بنا بنا کے پیش کرے آدمی، نہیں۔ قال اللہ، قال رسول اللہ، قال الصحابہ، یہ اصل ہے علم کے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ اصل ہے دین کی۔ تو کہتے ہیں کہ وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنَ فِي دِينِ اللَّهِ فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ وَاحِدٌ، خبردار اللہ کے دین میں رنگ بدلنے کے مزاج سے، تلون مزاجی سے بچ، اس لیے کہ اللہ کا دین ایک ہے، اللہ کا دین ایک ہے۔ اپنے آپ کو رنگ برنگے ماحول میں بدل، جیسا ماحول ویسا بن گیا، مت کر ایسا، ایک دین ہے، اسی پر ڈٹا رہے، اسی پر مر۔ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا، اور یہ اس کی سند صحیح ہے۔ ابراہیم التیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا حجت بازی کا نقصان کیا ہے۔ یہ جو تلون میں نے کہا وہ کیوں ہوتا ہے؟ تلون بحث و مباحثے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کسی سے ڈیبیٹ کیا، اس کی بات کو سامنے آئی، اس کی مان لی، علم اس کے پاس گہرا نہیں ہے، ادھورے علم کے ساتھ کسی سے بحث کی، وہ غالب آ گیا، اس کی بات مان لی۔ پھر دوسرے سے بات کی، اس سے بات کی تو وہ غالب آ گیا، اس کی بات مان لی۔ ایک آدمی کے پاس اگر دین کا گہرا علم نہیں ہو تو جس سے بات کرے گا اس کا اثر لے گا، جس سے بات کرے گا اس کا اثر لے گا، اور یہ تلون پیدا کرتا ہے۔ یہ آدمی کو تغیر، آدمی اہل حق سے، اہل علم سے اگر علم حاصل کرتا ہے تو یہ مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ایک آدمی دلیل اس کے سامنے آ جائے، ایسی آئی،
दूसरी हदीस उसके सामने नहीं है, वो तो रसूल ही की तो बात आई ना। देखिए दोनों में फ़र्क। आप ये सोचेंगे फिर क्या बदलना नहीं कि जैसे वैसे रहना आदमी ने, तो जो जिधर है वैसे ही रहे? नहीं, एक चीज़ है कि एक इंसान अल्लाह और उसके रसूल की बात जब सामने आ जाए उसको मान ले और अपने हाल को बदल दे, ये अलग चीज़ है। वह हमेशा अपने आप को इसके लिए तैयार रखें कि क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह, जब भी उसके सामने आए अपनी बात को बदल दे। मेरी बात पीछे, अल्लाह और उसके रसूल की बात आगे है। दूसरा आदमी वो है जो लोगों की वजह से अपनी राय बदलता है। इससे हुज्जत की चेंज हुआ, उससे हुज्जत की चेंज हुआ, उससे हुज्जत की चेंज हुआ। लोगों की वजह से हम चेंज होने वाले न बने। इसकी बात पसंद आई वो ले ली, उसकी बात पसंद आई वो ले ली, इसकी बात पसंद आई वो ले ली। बिला दलील लोगों से मुतासिर होकर अपनी पसंद को बदलता रहे, ये दीन नहीं है। हाँ, कुरान और सुन्नत की दलील की बुनियाद पर बदलना ये सलफ खुद करते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, अपने शागिर्द से कहा मेरी हर बात लिखा मत करो, वही हक या याकूब ला तक्तुब कुल्लमा समिअत मिन्नी, ए याकूब बुरा हो तेरा, हर बात लिखता है मुझसे, जो भी बोल तू लिख लेता है, नहीं, हर बात मेरी लिखा मत कर, क्योंकि हम बशर हैं, फ़इन्ना बशर, हम बशर हैं। आज हम एक बात बोलते हैं, कल उससे रुजू कर लेते हैं, कल एक बात बोलते हैं, परसों से रुजू कर लेते हैं। यानी जैसा इल्म हमारे पास आता रहता है हम अपनी राय बदलते हैं, लेकिन किसकी वजह से? कुरान और सुन्नत की वजह से। ये नहीं कि लोगों की वजह से बदलने लगे। आदमी लोगों से जिससे मिलता है उसका असर लेता है, बदलना शुरू हो जाता है। नहीं, उसके पास मिजाज में उसूल होना चाहिए कुरान और सुन्नत से। हम बदलेंगे तो इससे बदलेंगे, लोगों की वजह से नहीं। कभी कसरत देख के अपने आप को बदल दिया, कभी बहुत लक्ष्यदार बयान करने वाला कोई बयान कर दे उससे मुतासिर होकर दीन को बदल दिया, कभी दुनिया का माल देखा किसी के पास बदल दिया, कभी कुछ और देखा बदल दिया। ऐसा तलव्वुन दीन में नहीं होना चाहिए। दीन में आदमी की क्या होना चाहिए? पुख्तगी होना चाहिए। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है। इब्राहिम अत्तैमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला का कौल है फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावत वल बग़दा, हमने उनके दरमियान अदावत और बुग़्ज़ डाल दिया। अल्लाह ने कौमों के बारे में कहा फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावत वल बग़दा, हमने उनके दरमियान क्या किया? बुग़्ज़ अदावत डाल दी। कहते हैं कैसे हुआ ये? कहते हैं अल-खुसूमातु बिल-जदल फिद्दीन, कहते हैं अल-खुसूमात बिल-जदल फिद्दीन, दीन के मामले में हुज्जतबाजी करने की वजह से इनमें आपस में झगड़े हुए हैं। आज मिजाज हमारा कैसा बना हुआ है? कोई आदमी कहे कि एक हदीस ऐसी सुनने आई और ये ऐसा ऐसा है, दूसरा आदमी फट से उसकी बात को रद्द करने का मिजाज लिए बैठा रहता है। कोई आदमी अगर कहे मसलन कि भाई अच्छी तरह वुज़ू करना चाहिए, बात अपनी जगह सही है, क्योंकि हदीस में क्या है? अस्बिगुल वुज़ू, वुज़ू कामिल करो, वुज़ू क्या करो? कामिल करो। कामिल वुज़ू क्या है? 3 मरतबा आज़ा को। देखिए मिजाज का बिगाड़ कैसा होता है। एक आदमी का देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अस्बिगुल वुज़ू, वुज़ू को कामिल करो, पूरा पूरा करो। और पूरा वुज़ू क्या है? उलमा ने बतलाया हर अज़ू को 3 मरतबा धोना। अब ये बैठा है, सुना उसने बात उसकी, अब जाहिर बात है एक आदमी ने हदीस बयान की, लोगों के दरमियान ये क्या बन गया? नज़रों का मरकज़ बन गया कि उसने एक हदीस बयान की। अब इसको मरकज़ बनना है, ये फ़ौरन क्या कहेगा? एक एक की भी तो हदीस है, ये क्या कहा इसने? एक हदीस में ऐसा भी तो है, एक एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू किया, एक बार चेहरा धोया, एक बार हाथ धोया, एक बार पाँव धोया, एक बार मसा किया, बस एक बार की भी तो हदीस है। हालांकि वो भी खुद जानता है 3 मरतबा अफजल है, वो कामिल है, कोशिश उसकी करना चाहिए, लेकिन खामखा अपने इल्म का इजहार करने के लिए उसके मिजाज में बहस और हुज्जत है, उसने ये बयान किया। तो क्या चाहता है? लोग एक एक मरतबा करें? फिर रसूल का मामूल क्या था? 1 मरतबा या 3 मरतबा, जिसको आपने बताया इस वजह से कि कभी ऐसा भी हो सकता है, तो उसको उसूल बनाना चाहता है। हज़रत आयशा की हदीस कोई बयान करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के इस्तिंजा हाजत से फरागत करते थे, मामूल है ये।
اب اس نے سنا، اب اس کے مزاج میں کیا ہے؟ حجت اور غلبے کا شوق اور سب کا نگاہوں کا مرکز بننے کا شوق۔ فوراً کیا کہے گا؟ حذیفہ کی بھی تو حدیث ہے نا بخاری میں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کچرے کی جگہ پر آئے اور آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا، وہ بھی ہے۔ یہ جو مزاج ہے یہ غلط ہے، اور یہ ایک بات ایک آدمی کہے تو دوسری بات دوسرا کہے، اور اس سے دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپس میں دشمنی پیدا ہوتی ہے، آپ کسی کی بات کو کاٹے اس کو اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کسی کے مقابلے میں کوئی بات کہیں اس کو اچھا نہیں لگتا ہے، اس کے دل میں آپ کی نفرت پیدا ہوگی، میری بات کو کاٹ رہا ہے۔ بلکہ اس کو کرنا کیا چاہیے؟ واقعی اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کوئی حدیث بیان کرے تو ماحول ایسا ہونا چاہیے آدمی اس کو سنے۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ کوئی آدمی میرے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہے اور میں اس کو اس طور پر سنتا ہوں گویا کہ میں نے زندگی میں پہلی بار سنی ہے، حالانکہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے میں نے حدیث سنی ہوتی ہے، میں نے اس وقت وہ حدیث سنی تھی جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ کیا جائے گا آپ کا؟ اگر ایک آدمی کوئی دین کی بات کرے آپ اس کو سن لیں بھائی، لیکن آدمی کے اندر جو اکڑ ہوتی ہے، انا ہوتی ہے، اور ظہور کا شوق ہوتا ہے، ظاہر ہونے کا جو شوق ہوتا ہے، غلبے کا شوق ہوتا ہے، بات پوری نہیں سنتا ہے۔ جیسے کوئی عالم حدیث بیان کرنے لگے، حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات، یہ پورا اس کے سامنے بیان، وانما لکل امرئ ما نوى، اس کی بات بھی پوری کرنے نہیں دے گا۔ کیوں؟ تو بتانا چاہتا ہے معلوم آدمی کیا کرتا ہے، بہت سے لوگ آپ ایک حدیث میں ایسا آیا ہے تو کہ ہاں معلوم ہے، پڑھا بہت بار پڑھا، میں نے پہلے تو پڑھا تھا، میں آج سے 15 سال پہلے پڑھا تھا۔ کیوں؟ یہ بیماریاں ہیں بھائی، یہ بیماری ہے۔ سب سے بڑا بیمار وہ ہے جو اپنی بیماری نہیں جانتا ہو، سب سے برا بیمار وہ ہے جو اپنی بیماری نہیں جانتا ہو۔ اپنی بیماری جاننا علاج کا پہلا قدم ہے۔ ایک آدمی جانے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری مجالس ایسی ہوں کہ جس کے اندر ایک بات کریں قرآن کی، حدیث کی، دوسرے ایسے سنیں جیسے ہم کو نہیں معلوم۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہی بیماری جس وجہ سے لوگ دینی مجالس میں نہیں آتے۔ معلوم پرابلم کیا ہے؟ معلوم ہم کو معلوم، بہت یہ بہت بڑا بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائے۔ تو آپسی خصومات، لڑنا، حجت کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک دوسرے کی خیر کی تائید کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ایک بات بتائے، جیسے مثلا کوئی آدمی کہے بھائی سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا چاہیے، اب ٹھیک ہے آپ جانتے ہو کہ اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، آپ یہ کہیں، آپ جانتے ہیں کہ ادب یہ ہے، افضل یہ ہے، ٹھیک ہے، علماء کہہ چکے ہیں، اہل حدیث علماء بھی بول چکے ہیں، آدمی کہے کہ ہاں اچھی بات ہے، صحیح ہے، ہونا چاہیے، لیکن آپ چونکہ نہیں کرتے، آپ نہیں پہنتے ٹوپی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بولیں گے ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ نہیں، تو آپ اس پر حجت کریں گے، جبکہ آپ جان رہے ہیں کہ پہننا حرام نہیں ہے، پہننا حرام نہیں ہے، اس کے بارے میں حجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں پہننا چاہیے، نہیں پہنے تو چلتا ہے، لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آدمی سر ڈھانپ کے نماز پڑھے۔ علماء بول چکے اس چیز کو، یا کم سے کم آدمی کہے ہاں میری مجبوری ہے اس لیے میں نہیں کرتا ہوں۔ دیکھیے یاد رکھیے اس بات کو، میری بات بہت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ آدمی یہ کہے کہ ٹھیک ہے بھائی میں نہیں کرتا ہوں، میری اپنی مجبوری ہے، کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، یہ بچ گیا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، آدمی اعتراف تقصیر نہیں کرتا ہے۔ آدمی کو لگتا ہے میں اگر مان لوں گا اس کو تو چھوٹا ہو جاؤں گا، تو آدمی کیا کرتا ہے، لڑتا اس مسئلے کے اوپر ہے۔ ضروری تھوڑی ہے، ضروری نہیں بلکہ لڑتا آدمی ہے، اور ایسے کئی مسائل میں عوام کو کمزور کر دیتا ہے۔ دو آدمی بیٹھ کے لڑ رہے، تیسرا آدمی بولے گا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ ایسا ہوتے ہوتے دین کی ساری چیزیں ضروری نہیں ہے، بنیان اور برموڈا پہ مسجد میں آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ دھیرے 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 دین کم ہوتا جاتا ہے۔ مسواک بھی چھوڑو، تہجد بھی چھوڑو، سنتیں بھی چھوڑو، ضروری یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں۔ آپ اگر عمل نہیں کرتے، آپ کہیں ضروری ہے میں نہیں کرتا، لیکن آدمی کیا کرتا ہے، حجت بازی کا اگر مزاج ہو
تو وہ رخصتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتا ہے جو اس کو کہیں نہ کہیں سے ملتی ہے اور لوگوں کے سامنے وہ پیش کرتا ہے اور نصیحت کرنے والی کی نصیحت کو ضائع کر دیتا ہے۔ کوئی آدمی ڈانٹے لوگوں کو، کیوں نہیں کرتے آپ لوگ مسواک، کیوں نہیں پڑھتے آپ تہجد؟ یہ آدمی بولے ضروری نہیں ہے، ڈر مت، ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک حدیث ہے، ایک آدمی آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھا کتنی نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں؟ 5 نمازیں، اس کے علاوہ کچھ ہے کیا، فرض ہے کیا؟ آپ نے کہا نہیں ہے۔ حدیث ایسی بھی ہے۔ اب اس آدمی کو آپ نے کیا کر دیا؟ بے عمل بنایا آپ نے۔ ہمارے نبی ترغیب دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں صحابی کو، اے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، آپ کہہ رہے ہیں اے عبداللہ اس آدمی کی طرح مت ہو جانا جو رات کو قیام کرتا تھا اس کے بعد چھوڑ دیا، اور تو کیا کر رہا ہے؟ اس کو راستے بتا رہا ہے بے عملی کے۔ نہیں، یاد رکھیں یہ جو آپس کی حجت بازی ہے مجلسوں کے اندر، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کی خیر کی تائید کریں، ہم ایک دوسرے کی خیر کی تائید کریں، ایک دوسرے کی بات پر من جاء بالصدق وصدق به فاولئک هم المتقون، اولئک هم المتقون۔ اللہ نے کہا جو سچ لے کر آئے اور وہ جو اس سچ کو سچ مانے، اس کی تصدیق کرے، ہاں تو نے سچ کہا، یہ لوگ متقی ہیں۔ متقی کون ہے؟ ایک وہ جو سچ بولے، حق بات بولے، اور دوسرا وہ جو اس حق بات کو اس کی تصدیق کرے۔ ہماری مجالس ایسی ہونی چاہیے کہ ایک آدمی کوئی بات بتائے، دوسرا جاننے والا بھی ہو، اس نے پڑھا ہو، اس نے سب معلوم ہو، رخصتی بھی اس کو معلوم ہو اور ساری باتیں معلوم ہو، پوری بحث معلوم ہو اس کو، لیکن عوام میں عمل لانے کے لیے وہ کہے بالکل صحیح بات بولے۔ مثال کے طور پر آپ ایک مجلس پہ غور کریں، اس میں 2 عالم بیٹھے ہوئے، مثال کے طور پر ایک عالم کہے ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے کہ جو ایسا عمل کرے اس کے لیے یہ ثواب ہے اور ایسا کرنا چاہیے۔ اب دوسرا عالم اس میں بیٹھ کے بولیں اس کے بارے میں ایک بہت لمبی بحث ہے، بعض علماء نے یہ مطلب بتایا، بعض علماء نے یہ بتلایا، اور اس میں تھوڑا ایسا ہے بول کے اس کو کنفیوز کرتے ہیں۔ حالانکہ اینڈ پروڈکٹ یہ ہے، آخری نتیجہ یہ ہے کہ یہ بھی مانتا ہے وہ حدیث صحیح ہے، لیکن اپنا علم ظاہر کرنے کے لیے وہ کیا کہیں اس میں بہت بحث ہے، اس میں اختلاف ہے، امام شافعی ایسا بولتے ہیں، امام ابو حنیفہ ایسا بولتے ہیں، امام مالک کا قول ہے، امام احمد ایسا بولتے ہیں، ایسا بول کے اس معاملے کو کیا کریں، اپنا علم تو ظاہر کریں لیکن مسئلے کو ڈھیلا کر دیں اور بیٹھ کے اس کے اوپر بحث مباحثہ کریں، اور عوام سن رہی اس کے اندر ہے، عوام عمل کرے گی نہیں کرے گی۔ اگر تجھ کو بحث کرنا ہے تو عالم سے الگ میں کرنا ہے، لیکن عوام میں جب تو جانتا ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے، تو جانتا ہے کہ بات حق ہے، تو اس نصیحت میں عالم کو ڈانٹنے دے، عوام کو کرنے دے ان کو عمل ہے۔ اگر اس میں کوئی چھوٹ بتائی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس چھوٹ کو اگر عوام کو ساری چھوٹ بتا دی جائے تو عوام بے عمل ہو جائے گی، اور ہمارے نبی نہیں چاہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، زیادہ وقت ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے دین کا تفقہ ضروری ہے، عوام کو وہ چھوٹ نہیں بتانا جس سے ان میں بے عملی آئے، چھوٹ اس کو بتانا جو ڈر رہا ہو کہ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو جہنم میں چلا جاؤں گا، اس کو بتانا نہیں کرے تو بھی چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ سواری پر سوار تھے، آپ نے کہا اے معاذ تجھ کو بتاؤں اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ کہا اللہ کے رسول اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ادب تھا صحابہ میں، معلوم نہیں بولتے تھے وہ لوگ، حتیٰ کہ جو معلوم ہے اس میں بھی نہیں بولتے تھے۔ آپ نے پوچھا بتاؤ یہ شہر کون سا ہے؟ معلوم مکہ ہے، بولے بتاؤ یہ کون سا دن ہے؟ عرفے کا دن ہے، اس میں کیا پوچھنے کی بات ہے؟ ہم لوگ ایسے ہیں، بلکہ سوال میں عالم کا پورا نہیں ہو ہمارا جواب ریڈی رہتا، چاہے کتنا ہی غلط جواب کیوں نہ ہو۔ امام غلطی کرے تو ہم دوسری آیت کا لقمہ دیتے ہیں، ہمارا دھیان نہیں، ہم کو بھی دھیان نہیں، یہ حال ہمارا ہے۔ اب دیکھیے صحابہ سے پوچھا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے۔ آپ نے کہا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے۔ حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول کیا میں مسلمانوں کو یہ خوشخبری نہ سناؤں؟
کہ جو بھی شرک سے بچے گا جہنم میں نہیں جائے گا۔ کیا میں یہ خوشخبری لوگوں کو نہ دوں؟ آپ نے کہا لا تبشرہم، کیوں؟ فیتکلوا، ان کو یہ مت بتا، ان کو خوشخبری یہ مت سنا، کیوں؟ اسی پر وہ تکیہ کر لیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے وفات کے وقت یہ حدیث بتائی ہے، کہ ایک حدیث میرے پاس ہے، اگر لے کے گیا تو علم چھپانے کا گناہگار بن جاؤں گا، یہ حدیث نبی کی میرے پاس تھی، یہ سنو۔ وفات کے وقت یہ حدیث بیان کی۔ صحابہ کتنا امانت دار لوگ تھے، سوچئے، وفات کے وقت میں وصیت جائیداد کے اس کے جھمیلے نہیں، وفات کے وقت حدیث بتائی کہ میرے پاس ایک امانت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن، کیونکہ وہ دور الگ تھا، یہ دور بعد کا ہے۔ چھپانا اگر ضروری ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی نہیں بتاتے نا، معلوم یہ ہوا کہ کسی کو بتانا کسی کو نہیں بتانا ہے یہ۔ اور وہ دور تھا جب قربانیوں کا دور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وقت میں اگر سہولت کی باتیں بتا دیتے تو عوام کے اندر اسی پر اتکال، اسی پر ٹیک لگانا ہوتا۔ امام البخاری نے اس سے مسئلہ عرض کیا کہ جو کوئی علم ایسا بھی ہوتا ہے کسی کو دیا جائے اور کسی کو نہیں دیا جائے، یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، سہولت کی باتیں اگر کسی آدمی میں بے عملی کا مزاج ہے، اگر آپ اس کو بتائیں یہ نہیں کیے تو بھی چلتا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ سنتے ہی وہ پہلے دن سے عمل چھوڑ دے گا، آپ کو اس کو نہیں بتانا چاہیے۔ عمل چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ سنتیں چھوڑنے کے لیے ہیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے ایسا بتایا مسواک نہیں کیے تو بھی چلتا، یہ نہیں کیے تو بھی چلتا، وہ نہیں کیے تو بھی چلتا، ایسا بتائے؟ آپ نے کہا کرو۔ آپ کی حدیث دیکھیے، اگر امت پر مشقت کا خوف نہیں ہوتا تو میں حکم دیتا کہ ہر نماز کے لیے مسواک کریں، تو یہ بھی بتایا کہ نہیں ہے ضروری، لیکن یہ بھی بتایا کرنا کتنا اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات ایسی ہیں۔ ہماری ترغیب کیسی ہوتی؟ نہیں کیے تو بھی چلتا، نہیں کیے تو بھی چلتا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس طرز تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ بے عمل ہوتے جا رہے ہیں۔ بے عمل یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ اور سلف کا کیسا تھا؟ مستحب ہے، یہ کرنا چاہیے، اس کو چھوٹنا نہیں چاہیے ہم سے، یہ ثواب اس میں بہت ہے۔ سلف ایسے سکھاتے تھے، ہم کیسے سکھا رہے ہیں؟ مستحب ہے، فرض تھوڑی ہے۔ تو جاہل معلم ایسا ہوتا ہے جو لوگوں کو عمل پر لانے کی بجائے بے عمل بناتا ہے۔ لوگوں کو عمل پر لانا، ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم کو لوگوں کو عمل پر لانا چاہیے۔ لہٰذا آپ دیکھیے آپ نے کیا کیا، مت بتاؤ ان کو، لوگوں کو مت بتاؤ۔ کیوں؟ ان کو بتاؤ گے تو وہ اسی پر ٹیک لگا لیں گے، یعنی اسی کو اپنی نجات کے لیے کافی سمجھ لیں گے، اور نوافل کی جو مجاہدے آج کر رہے ہیں وہ مجاہدے نہیں کریں گے۔ لہٰذا کوئی آدمی اگر مجاہدہ کر رہا ہو دین میں تو اس کو اس مجاہدے سے سہولت بتا کے روکنا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر وہ غلو کر رہا ہے تو منع کرنا چاہیے، غلو کر رہا ہے تو منع کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ کچھ چیزیں جو یاد رکھنا ضروری ہے۔ آپسی حجت بازی دین کے نقصان کا ذریعہ بنتی ہے، اور دو نقصان اس کے ہوتے ہیں، بے عملی اس سے آتی ہے اور دلوں میں نفرتیں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ مزید اس تعلق سے جو اور باتیں تھیں انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، اور یہ بہت اہم باتیں دیکھیے، اس کو سمجھنا ضروری، واقعی ہمارا منہج کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ لا علمی میں بعض اوقات ہم ان چیزوں کو منہج سمجھ لیتے ہیں، صحیح منہج سمجھ لیتے ہیں جو نہیں ہے، اور جو ہے اس کو غلط سمجھ لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ دروس بہت اہم ہیں، اور اس میں جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جو دلیلیں ہمارے سامنے سلف کے اقوال سے، قرآن سے، سنت سے آ رہی ہیں، ان کو ہم سمجھیں اور اپنے منہج کی اصلاح کریں، اور ان لوگوں کی بھی جو ہمارے آس پاس ہیں، گھر میں ہیں، ان کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔